بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ اسی وقت سے ہماری گفتگو نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب تک لڑکی غلط فہمی میں گرفتار تھی۔ پائرو اور اس کے درمیان عمر کے تضاد کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ پائرو کی شہرت اور عظمت کا اس لڑکی کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ اس زمانے کی پیداوار ہے جس میں لوگ محدود چند لوگوں کے نام سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے پائرو کی باتوں کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر پیدا نہیں ہوا۔ وہ اسے ایک مضحکہ خیز ملکی تصور کر رہی تھی۔ اس کا یہ انداز پائرو کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی خود پسند طبیعت کو تکلیف ہوئی۔ اس کا یہ ایمان تھا کہ ہر کلی پائرو کو دنیا جانتی ہے، مگر یہاں ایک لڑکی تھی جو اس کے نام تک سے واقف نہیں تھی۔ مجھے یہ جان کر قدرے خوشی ہوئی۔ پستول کی گمشدگی کے انکشاف نے معاملے کا رخ پلٹ دیا۔ نک پر ظاہر ہو گیا کہ یہ کسی مضحکہ خیز غیر ملکی کے دماغ کا اختراع نہیں بلکہ حقیقت ہے، مگر چونکہ وہ بڑے سے بڑے معاملے کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، اس لیے اس معاملے میں بھی اس کی عادت نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اس کے مزاج کی تبدیلی ہم سے چھپی رہ نہ سکی۔ وہ واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہوئی، وہ بولا۔ پائرو مجھ سے مخاطب تھا۔ تمہیں یاد ہے یوسٹنگس، میں نے اپنے ایک خیال کا تم سے ذکر کیا تھا۔ خیر، تو میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ فرض کرو کہ مس نک کی لاش ہوٹل کے باغ میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا پستول بھی پڑا ہوا پایا جاتا ہے۔ تحقیقات شروع ہونے پر ان کی نوکرانی آتی ہے اور پستول کو اپنی مالکن کا بتاتی ہے۔ اس کے بعد معاملہ بہت کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اب رہی خودکشی کی وجہ تو کوئی اسے دماغی پریشانی پر محمول کرتا ہے اور کوئی کم خوابی پر۔ اللہ اللہ خیر صلاح کہ اس قدر آسان اور سہل طریقہ ہے۔ کیوں؟ پائرو نے کہا۔ مس بکلی بے چین ہو گئی۔ اسے سرگوشی کے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ پریشانیوں گھبراہٹ نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ملنے جلنے والے کہتے ہیں کہ میں اعصابی مرض میں مبتلا ہوں۔ ہاں، وہ لوگ عدالت میں یہی سب باتیں کہتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ جوری کا یہ فیصلہ ہوتا کہ آپ نے خودکشی کر لی ہے، جبکہ پستول پر آپ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوتے، پھر تو شک و شبے کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی، پائرو نے کہا۔ آپ کی باتیں کس قدر وحشتناک حد تک دلچسپ ہیں، نک بولی۔ پائرو نے ان الفاظ کا وہی مطلب لیا جو اس کے جملے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ محسوس کر رہی ہیں کہ ان حادثوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ 4 ناکام کوششیں، ممکن ہے 5ویں بار قاتل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، پائرو بولا۔ پھر تو مجھے اپنی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے، نک نے کہا۔ مگر ہم لوگ جو یہاں ہیں، ہماری موجودگی میں آپ کا کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا، پائرو نے کہا۔ پائرو کا ہم لوگ کہنے پر میں اس کا ممنون تھا، کیونکہ ایسے موقعوں پر پائرو میری ذات کو بالکل فراموش کر دیتا تھا۔ جی ہاں، میں نے کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مس بکلی، ہم لوگ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ لوگوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں، نک بولی۔ میرے لیے تو سارا معاملہ ہی ناقابل یقین اور لرزہ خیز۔ اگرچہ اس کی زندہ دلی بدستور قائم تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں اس کی دلی پریشانی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ آپس میں صلاح و مشورہ کر لیں، اس نے مسکراتے ہوئے نک کی طرف دیکھا۔ تو بانو، اب میں آپ سے ایک بہت ہی عام سا سوال پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی دشمن تو نہیں؟ پائرو نے کہا۔ نک نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ بہت خوب، پھر تو اس طرف سے کوئی امکان نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سینما اور جاسوسی ناولوں کا دوسرا سوال دہراتا ہوں، آپ کی موت سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ پائرو بولا۔ مجھے تو اس کا ذرا برابر وہم و گمان نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں مجھے تو فلانا معلوم ہو رہی ہیں۔ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کا جس کی چھت سے ہمیشہ برسات میں پانی رستا رہتا ہے، رواں رواں گروی پڑا ہے، اور اس زمین میں کوئلے کی کان کا ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے، نک بولی۔ یہ گروی ہے ہیں؟ پائرو نے کہا۔ جی ہاں، ضرورت نے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مجھے حکومت کو اپنے دادا اور بھائی کی موت کے بعد ڈیتھ ڈیوٹی دینی تھی، اور جب میں نے اس فرض سے سبکدوش ہو گئی تو اس میں میری آمدنی کے ذرائع پر مہر لگ چکی تھی، نک بولی۔ اور آپ کے والد؟ پائرو نے پوچھا۔ جنگ سے وہ بالکل ناکارہ ہو کر واپس آئے۔ اس کے بعد ان کو نمونیا ہو گیا اور وہ 1919 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری والدہ کا انتقال تو اس وقت ہوا جب میں شیر خوار بچی تھی۔ میرے دادا نے میری پرورش کی، مس نک بولی۔
میرے دادا کے ساتھ میرے والد کی بنتی نہیں تھی، اس لیے ابا نے مجھے دادا کے حوالے کر دیا اور خود جہاں نورتی کو چلے گئے۔ میرے بھائی جیرالڈ کی بھی میرے دادا کے ساتھ ہمیشہ چشمک رہتی تھی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو میرے تعلقات بھی دادا کے ساتھ ویسے ہی ہوتے جیسا کہ ابا اور بھائی جان کے تھے۔ دادا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں پرانی چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، اور یہ کہ میں نے ان کا مزاج پایا ہے، اور یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میرے دادا کی قسمت بڑی اچھی تھی۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی۔ وہ جواری تھے اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا وہ سب جوئے کی نظر ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد گھر اور زمین کے سوا کچھ بھی نہ رہا۔ جب انہوں نے انتقال کیا تو اس وقت میری عمر 16 سال اور جیرالڈ کی 22 سال تھی۔ 3 سال ہوئے جیرالڈ ایک موٹر حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس طرح یہ مکان میرے قبضے میں آ گیا۔ اور آپ کے بعد آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ میرا ماموں زاد بھائی چارلز واز۔ وہ یہاں کا ایک بہت ہی اچھا وکیل اور نہایت غیر دلچسپ انسان ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی رائے دیتا ہے اور میرے غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مس نک بولی۔ آپ کے معاملات کی نگرانی وہی کرتا ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا میں اور کیا میرے معاملات؟ میرے مکان کی گروی کا انتظام اسی نے کروایا تھا، اور چھوٹی کوٹری کو کرائے پر بھی اسی نے لگا دیا تھا۔ مس نک بولی۔ چھوٹی کوٹری۔ اس کے متعلق آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ وہ کرائے پر دی گئی ہے یا نہیں۔ پائرو نے کہا۔ جی ہاں، آسٹریلیا کے چند باشندے اس میں رہتے ہیں۔ ان کا نام کرافٹ ہے۔ بہت ہی خوش مذاق اور ظالمانہ حد تک رحم دل ہیں۔ سبزیاں اگانا ان کا مشغلہ ہے۔ میرے باغ کی حالت دیکھ کر تو دم بخود رہ گئے تھے۔ ان کی افلاطونی شفقت اور مہربانی میرے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ عورت تو خیر اپاہج ہونے کی وجہ سے دن بھر صوفے پر پڑی رہتی ہے، مگر اس کا شوہر تو درد سر ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، مجھے تو ہر مہینے کرایہ مل جاتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ نک بولی۔ کب سے وہ لوگ یہاں ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ تقریباً 6 ماہ سے۔ نک بولی۔ اچھا، مسٹر واز آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں، میری ماں کا نام ایمی واز تھا۔ نک بولی۔ ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار؟ پائرو نے پوچھا۔ یارکشائر میں دور کے کچھ رشتہ دار ہیں، نک نے کہا۔ اور کوئی؟ پائرو نے پوچھا۔ کوئی نہیں، وہ بولی۔ یہ تو اکیلے پن کی انتہا ہے، پائرو بولا۔ نک نے غور سے اس کو دیکھا۔ اکیلا پن کیسا؟ میں برابر یہاں تو رہتی نہیں، میرا زیادہ تر وقت لندن میں بسر ہوتا ہے۔ ویسے رشتہ دار ہوتے بھی خطرناک ہیں، ہر معاملے میں خواہ وہ ان کی سمجھ میں آئی یا نہ آئے، ٹانگ لڑانے سے باز نہیں آتے۔ میں تو ان کے بغیر ہی مزے میں ہوں۔ میں آپ سے ہمدردی کر کے ہمدردی کا خون نہیں کروں گا بانو۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک آزاد خیال لڑکی ہیں۔ تو خیر اب آپ کے گھر کا نمبر آتا ہے، پائرو بولا۔ کس قدر شاندار بات ہے، میرا گھر۔ ایلس گھر کا سارا کام کرتی ہے، اس کا شوہر باغبان کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ان کی تنخواہ بہت ہی قلیل ہے، مگر انہیں اپنے بچے کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو ایلس کا ہاتھ بٹانے کو میں کسی اور کو بھی بلا لیتی ہوں۔ پیر کے دن یہاں پر ایک دعوت ہے، ہم لوگ کشتی کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ نک نے کہا۔ آج تو سنیچر ہے۔ اچھا، وہ تو آپ کے دوست احباب جن کے ساتھ آپ کھانا کھا رہی تھیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ وہ خوبصورت لڑکی فریڈی رائس میری بہت گہری دوست ہے۔ اس نے زندگی کے بہت ہی خراب دن دیکھے ہیں۔ اس نے ایک ایسے درندے سے شادی کی تھی جو شرابی تھا اور افیونی بھی۔ مجبوراً فریڈی نے قریب 1 یا 2 سال ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ فریڈی کو طلاق مل جائے اور وہ جم لارزس سے شادی کر لے۔ کون لارزس؟ کیا وہ تو نہیں جو بونڈ اسٹریٹ میں آرٹ کی چیزیں فروخت کرتا ہے؟ پائرو نے کہا۔ جی، جم اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ روپے پیسے کا تو شمار نہیں۔ آپ نے اس کی گاڑی دیکھی تھی؟ جم بہت ہی نیک یہودی ہے اور فریڈی کو چاہتا بھی ہے۔ دونوں ہر وقت اور ہر جگہ ساتھ جاتے ہیں۔ اس وقت میجسٹرک ہوٹل میں ان کا قیام ہے اور پیر کے دن وہ میرے یہاں آ رہے ہیں، نک نے کہا۔ اور فریڈی رائس کا شوہر؟ پائرو نے پوچھا۔ وہ شرابی؟ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا، اس کے متعلق کسی کو بھی کوئی واقفیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فریڈی اس قدر پریشان ہے۔ ایک لاپتہ انسان سے طلاق حاصل کرنا ممکن نہیں، نک بولی۔ وہ تو ظاہر ہے، پائرو بولا۔ غریب بیچاری، جب قسمت خراب ہو تو کوئی کیا کرے۔ ایک بار اس کا شوہر کسی طرح اسے طلاق دینے پر راضی ہو گیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سودا اس کے دل میں سمایا کہ اچانک غائب ہو گیا، اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا بنا۔ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، نک بولی۔
رحم خدا بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قصے سے میرے دوست کو دلی صدمہ پہنچا ہے، پائرو نے رائے زنی کرتے ہوئے کہا۔ براہ کرم آئندہ سے آپ میرے دوست کے احساسات کا خیال رکھیے گا۔ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میرے دوست اپنے وقت سے کچھ پیچھے ہیں، یہ ابھی امریکہ کی کھلی فضا میں سانس لے کر واپس آئے ہیں، اس لیے آپ کی زبان سمجھنے میں انہیں کچھ وقت لگے گا، پائرو بولا۔ اس میں صدمے کی تو کوئی بات نہیں، نک بولی۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے بھی درندے بستے ہیں، اس سے بڑھ کر قابل نفرت کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ فریڈی اس قدر پریشان ہو گئی ہے کہ اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کرے۔ خیر تو وہ آپ کے دوسرے ساتھی کمانڈر چیلنجر؟ پائرو نے پوچھا۔ اوہ جارج، ان سے میری دیرینہ جان پہچان ہے، وہ اچھے اسکاٹ ہیں، نک نے کہا۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ دو ایک بار انہوں نے اس بات کا ذکر تو کیا ہے، نک نے کہا۔ مگر آپ اپنی سخت گیری پر بدستور قائم ہیں، پائرو بولا۔ ہم دونوں شادی کر کے کون سا سکھ پائیں گے؟ نہ اس کے پاس کوئی کوڑی ہے، نہ ہی میرے پاس ایک چھدام، اور پھر اس کی عمر بھی 40 سال کے لگ بھگ ہے، مس نک نے کہا۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک ٹانگ قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے، پائرو بولا۔ معاف کیجیے، میری باتوں کا برا مت مانیے، میں تو آپ کے دادا کی طرح ہوں، اور اب آپ مجھے ان حادثوں کے متعلق کچھ اور باتیں بتائیں۔ مثال کے طور پر آپ اسی تصویر سے شروع کیجیے، پائرو نے کہا۔ تصویر کو ہم نے دوبارہ دیوار سے آویزاں کر دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو اسے آ کر دیکھ سکتے ہیں، نک بولی۔ اسے ہماری اس تصویر تک، جس کا فریم بہت زیادہ وزنی تھا، رہنمائی کی۔ تصویر اس کے پلنگ کے سرہانے لٹک رہی تھی۔ پائرو نے آہستگی سے آپ کی اجازت سے محترمہ کہا اور جوتے اتار کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ اس نے فریم اور اس کا ڈور کا جس سے تصویر لٹک رہی تھی بغور معائنہ کیا، اور پھر ہاتھ میں لے کر فریم کے وزن کا اندازہ کیا۔ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے نیچے آیا۔ اگر یہ فریم کسی کے سر پر گر جائے تو اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے گا۔ وہ ڈوری جسے تصویر لٹک رہی تھی کیا ایسے ہی تار کی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ جی تھی، وہ بھی تار کی، مگر تار اس قدر موٹا نہیں تھا، مس نک نے کہا۔ کیا آپ کو تار پر تراش خراش نظر آئی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ شاید، مگر میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، نک بولی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ کے پاس کوئی وجہ نہ ہو، مگر میرے پاس ہے، اور میں اس تار کو دیکھنا چاہتا ہوں اگر ہو سکے تو، پائرو بولا۔ میرا خیال ہے کہ جس آدمی نے تار بدلا تھا اس نے اسے پھینک دیا ہوگا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، میری کس قدر خواہش اس تار کو دیکھنے کی تھی، پائرو نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ کی باتوں سے میں جان چکی ہوں کہ آپ اسے حادثہ نہیں سمجھتے، مگر اس کے علاوہ یہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے، مس نک بولی۔ فریم کا گرنا حادثہ ہو سکتا ہے، مگر گاڑی کے بریک کا خراب ہو جانا یا پھر اس چٹان کا اپنی جگہ سے لڑک جانا حادثہ نہیں ہو سکتا، پائرو بولا۔ میں اس حادثے کی جائے وقوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نک نے ہمیں باغ کے راستے سے پہاڑ پر لے کر گئی۔ سورج کی تیز روشنی سمندر کی لہروں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ ایک ناہموار پگڈنڈی ساحل سمندر تک گئی تھی۔ نک نے پائرو کو حادثے کی ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پائرو نے فکر مندانہ انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ کا باغبان، وہ زیادہ تر کس جگہ کام کرتا ہے؟ جی، وہ اکثر باورچی خانے کے باغ میں کوزہ گری کرتا ہے، یا پھر سائے میں بیٹھ کر اپنی کینچی تیز کرنے کا سوانگ رچاتا ہے، مس نک نے کہا۔ خیر، تو آپ کے نوکر چاکر ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ اگر خفیہ طور پر کوئی اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ کیا ہوا، پائرو بولا۔ نک کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ کیا آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تو یہ ساری باتیں محمل اور ناقابل یقین معلوم دکھائی دیتی ہیں، نک بولی۔ پائرو جیب سے گولی نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ محمل نہیں بانو، اس نے نرمی سے کہا۔ گولی چلانے والا ضرور کوئی پاگل ہوگا، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے، کھانے کے وقت اس موضوع پر بحث کہ سارے مجرم کیا واقعی پاگل ہیں بڑی پرلطف ثابت ہوگی۔ ممکن ہے ان کے دماغ کے خاکی مادے کی پیدائش میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہو۔ یہ معلوم کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، میرے سپورٹ تو دوسرا کام ہے۔ میرا فرض بے گناہوں کا خیال رکھنا ہے، مجرموں کا نہیں۔ مظلوم کی داد رسی میرے ذمہ ہے، افوکار کی نہیں۔ میری دلچسپی کا مرکز آپ کی ذات ہے، آپ کے نامعلوم قاتل کی نہیں۔ آپ حسین اور نوجوان ہیں، اور یہ دنیا اپنے اندر گو نہ گو کی دلچسپیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے دامن کو حسن اور عشق کے پھولوں سے بھر لیجئے، اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں، پائرو نے کہا۔ یہ بتائیے کہ آپ کے یہ دوست مسٹر رائس
اور مسٹر لازرس کیا کافی عرصے سے یہاں پر ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ فریڈی یہاں کل پہنچی ہے، وہ 2 یوم کے لیے ماؤسٹاک کے نزدیک کچھ لوگوں کے یہاں ٹھہر گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ لازرس ادھر ادھر کی سیر کرتا پھر رہا تھا، مس نک نے کہا۔ اور کمانڈر چیلنجر؟ پائرو نے پوچھا۔ کمانڈر صاحب ڈیوان پورٹ میں رہتے ہیں اور جب کبھی موقع ملتا ہے وہ اپنی گاڑی پر یہاں پر آ جاتے ہیں، نک بولی۔ پائرو نے سر کے اشارے سے ہاں کہی۔ ہم لوگ خاموشی کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک وہ بولا۔ کوئی ایسی ہستی جس پر آپ بھروسہ کر سکیں؟ پائرو نے پوچھا۔ فریڈی ہے، نک بولی۔ ان کے علاوہ؟ ہاں ہے، کیوں؟ نک نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہ رہیں، کوئی ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، پائرو بولا۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا۔ پائرو کی باتوں سے نک کشمکش میں پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا۔ میگی کو میں بلا سکتی ہوں؟ یہ میگی کون ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یارکشائر میں میرے دور کے چند رشتے دار ہیں۔ میگی میری بہن ہے۔ میگی کے والد پادری ہیں، وہ میری ہم عمر ہے اور میں اکثر گرمی میں اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہوں۔ وہ بہت ہی خشک مزاج ہے۔ میں نے تو اس بارے میں اسے نہ بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، نک بولی۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کیجیے، آپ کی بہن میرے کام کے لیے بہت موزوں ہیں، پائرو نے کہا۔ بہتر، تو میں اسے ٹیلی گرام بھیجے دیتی ہوں۔ ہاں، مگر آپ یہ تو بتائیے کہ آپ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ نک نے پوچھا۔ کیا آپ ایسا انتظام کر سکتی ہیں جس سے کہ وہ آپ کے کمرے میں سوئے؟ پائرو نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، نک بولی، مگر وہ کہیں یہ نہ سوچے کہ… آپ اطمینان رکھیے، وہ سوچتی نہیں، وہ کولہو کا بیل ہے۔ خیر، میں اسے ٹیلی گرام کر دوں گی کہ وہ پیر کے دن یہاں پر آ جائے، نک نے کہا۔ پیر کیوں؟ کل کیوں نہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ اتوار کی گاڑی سے؟ وہ سمجھے گی کہ میں مر رہی ہوں۔ نہیں، سوموار ہی ٹھیک ہے۔ آپ اس سے کہیں گے تو نہیں کہ میرے سر پر موت ناچ رہی ہے؟ نک نے کہا۔ آپ اب تک میری باتوں کو مذاق سمجھ رہی ہیں نا؟ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ میں ہمت ہے، پائرو نے کہا۔ اس طرح دل بہل جاتا ہے، نک بولی۔ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا اور میں اس کی طرف دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی بات ہم سے پوشیدہ رکھی ہے۔ ہم لوگ کمرہ نشست میں پہنچ گئے۔ پائرو اخبار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے پڑھتی ہیں بانو؟ پائرو نے پوچھا۔ یوں ہی، کبھی سمندر کے مد و جزر کا حال دیکھ لیتی ہوں، نک بولی۔ خیر، آپ نے اپنا وصیت نامہ تحریر کیا ہے یا نہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ جی، میں 6 ماہ ہوئے لکھ چکی ہوں، ٹھیک چیر پھاڑ سے قبل، وہ بولی۔ چیر پھاڑ؟ پائرو نے کہا۔ میرا مطلب عمل جراحی سے ہے، جو 6 ماہ ہوئے ڈاکٹر نے مجھ پر کیا تھا۔ اس وقت کسی نے مجھے وصیت نامہ لکھنے کا مشورہ دیا تھا، نک بولی۔ اور وصیت نامے کی شرائط؟ پائرو نے پوچھا۔ میں نے آخری کوٹھی چارلز کے نام لکھی تھی اور باقی جو کچھ بھی تھا وہ میں نے فریڈی کے نام لکھ دیا تھا، نک بولی۔ پائرو نے یوں ہی کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، لیکن دیکھیے ہوشیار رہیے گا، پائرو بولا۔ کس سے؟ نک نے کہا۔ آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ نے بہت ہی باریک نقطہ پیش کیا ہے۔ کس جانب سے انسان باخبر رہے، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ مگر آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں چند ہی دنوں میں اس گتھی کو سلجھا دوں گا اور اس سوال کا حل حاصل کر لوں گا، پائرو نے کہا۔ اس وقت تک کے لیے زہر، بم، پستول کی گولی، موٹر کا حادثہ اور زہر میں بجھے ہوئے تیر سے ہوشیار رہوں، نک نے ایک ہی سانس میں جملہ پورا کر دیا۔ آپ مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں محترمہ، پائرو نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ مسٹر لازرس نے آپ کے دادا کی تصویر کی کیا قیمت لگائی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ 50 پاؤنڈ، نک بولی۔ پائرو کے منہ سے نکلا۔ مگر جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں اس تصویر کو فروخت نہیں کرنا چاہتی، نک بولی۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں، پائرو نے کہا۔ پائرو، میں نے سڑک پر پہنچتے ہی اس سے کہا، ایک بات ہے جس سے میرے خیال میں تمہارا باخبر رہنا ضروری ہے۔ کس بات سے میرے عزیز؟ پائرو بولا۔ گاڑی کے حادثے کے متعلق مسز رائس کے بیان کو میں نے بے کم و کاست دہرا دیا۔ بعض خود بین اور اعصابی مرض میں مبتلا لوگ موت سے بچ نکلنے کی ایسی حیرت انگیز کہانی سناتے ہیں کہ سننے والا دانتوں سے انگلی کاٹ لے، مگر جس کا حقیقت اور سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ بعض حالات میں ایسے لوگ افسانوی رنگ قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، پائرو نے کہا۔ کہیں تمہارا تو یہ خیال تو نہیں؟ میں نے کہنا چاہا کہ مس نک اسی قسم کی مریض ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ اسے یہ یقین دلانے میں کہ اس کی جان خطرے میں ہے مجھے کس قدر دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
اور وہ آخر تک تضحیک آمیز بے اعتباری کا سوانگ رچاتی رہی تھی۔ خیر، میڈم رائس کی باتیں بھی قابل غور ہیں، مگر وہ ایسا کہتی کیوں؟ یہ باتیں اگر سچ بھی ہوں تو بھی ان باتوں کے آدھا کی ضرورت کیا تھی؟ پائرو نے کہا۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، اس موضوع کو اس سے زبردستی چھیڑا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے، مگر یاد رکھو، ایسی چھوٹے اور تعجب خیز واقعات کو میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی حقیر اوقات ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پائرو بولا، راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کدھر کا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے میرے ہیوسٹنس۔ ہاں، کہاں؟ کدھر؟ افسوس، اس کا جواب ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں، پائرو نے کہا۔ یہ بتاؤ پائرو، تم اس میگی کو بلانے پر اس قدر مصر کیوں تھے؟ میں نے پوچھا۔ پائرو نے بے چینی سے انگلی ہلاتے ہوئے کہا، ذرا غور تو کرو ہیوسٹنگز کہ ہم لوگ کس قدر بے دست و پا ہیں اور مجبور ہیں۔ قتل کے بعد قاتل کی شخصیت جاننا بہت آسان ہے، کم از کم میرے لیے تو یہ بچوں کا کھیل ہے، کیونکہ قاتل ہمیشہ اپنا ملاقاتی کارڈ موقع واردات پر چھوڑ جاتا ہے۔ مگر یہاں تو اب تک کوئی جرم نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے، پائرو نے کہا۔ ارتکاب جرم سے قبل مجرم کا پتہ لگانا کار دارد۔ اس صورت میں ہمارا فرض اولین کیا ہے؟ بانوں کی حفاظت۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم لوگ رات اور دن اس کی نگرانی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم پولیس کو اس کی نگرانی کے لیے بلا سکتے ہیں۔ پھر رات کے وقت ہم اس کے کمرے میں بھی ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ ہر قدم پر دقت اور مشکل کا سامنا ہے، مگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیں، اس کے کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دیں، مس نک کو ہر طرح سے محتاط کر دیں، اور ایک غیر جانبدار گواہ ہر وقت اس کے ساتھ رکھیں۔ پھر ایک عیار آدمی ہی ان مشکلات کو حل کر سکے گا، پائرو کہتا رہا۔ وہ دم لینے کے لیے رکا، اور پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ مگر ہیوسٹنگز، میں خوفزدہ کس سے ہوں؟ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی ہوشیار آدمی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پائرو نے کہا۔ پائرو، تم تو مجھے سہما کے مار دو گے، میں نے کہا۔ مجھے خود خوف معلوم ہو رہا ہے۔ سنو، وہ میرے سینٹ لو کے ہفتے وار اخبار میں، جسے ہم نے مس نک کے یہاں پر دیکھا تھا، ایک خبر چھپی ہوئی تھی کہ یہاں کے میجسٹرک ہوٹل میں ہرکولی پائرو اور کپتان ہیوسٹنگز ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرض کرو کسی نے اس اخبار کو پڑھا ہو اور میرے نام سے واقف ہو۔ ہر کوئی مجھے جانتا ہے، پائرو بولا۔ مگر مس بکلی تو تمہارے نام سے بھی واقف نہیں تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ پراگندہ ہو رہا ہے، اس کا تم خیال نہ کرو۔ ایک سنجیدہ آدمی، ایک مجرم میرے نام سے ضرور واقف ہوگا، اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچتا ہوگا کہ اپنے آپ سے سوال بھی کرتا ہوگا، کیونکہ 3 بار وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے، اور پھر ہرکولی پائرو جائے وقوع پر پہنچتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پائرو یہاں پر موجود ہے؟ قاتل اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، پھر وہ خوف کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ پائرو نے کہا۔ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے گا، میں نے کہا۔ ہاں، یا پھر اگر وہ بے باک اور دلیر ہے تو فوراً ہی بغیر وقت ضائع کی مس نک کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے قبل کہ میں مس بکلی سے مل کر حالات معلوم کر سکوں۔ مس نک بکلی کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، پائرو نے کہا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس خبر کو مس نک نے نہیں کسی اور نے پڑھا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ مس نک کی نظروں سے وہ خبر نہیں گزری، کیونکہ جب میں نے اپنا نام بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں بتا چکی ہے کہ اس نے اخبار میں صرف مد و جزر کی خبر ہی دیکھی تھی، پائرو نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ گھر میں ہی کسی نے؟ میں نے کہا۔ گھر کا مکین، یا وہ جن کو گھر کے اندر رسائی حاصل ہے۔ بلا روک ٹوک اس کے دوست احباب آتے جاتے رہتے ہیں، پائرو بولا۔ تم نے کوئی اندازہ لگایا؟ کس پر شک ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، منشا جرم جو کچھ بھی ہو ظاہر نہیں، اور یہ ہونے والے قاتل کے بچاؤ کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح اس نے اس قدر دلیری سے کام لیا تھا۔ یوں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی جس کی بنا پر کوئی مس نک کی موت کا خواہش مند ہو۔ مس نک کے مرنے پر آخری کوٹھی اس کے ماموزاد بھائی کو تحویل میں چلی جاتی ہے، مگر کیا وہ ایسا پرانا اور رہن شدہ مکان لینا پسند کرے گا؟ ہمیں مسٹر چارلز واس سے بھی ملنا چاہیے، پائرو نے کہا۔ اس کے علاوہ مس نک کی سہیلی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بی بی مریم کا سا انداز ہے،
اس سے بھی تو ملنا ہے، پائرو نے کہا۔ کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے کہ اس میں بی بی مریم کا سب وقار ہے؟ میں نے کہا۔ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ پائرو نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس نے تم سے کہا تھا کہ نک جھوٹ بہت بولتی ہے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں نک کی طرف سے اسے کوئی خوف تو دامنگیر نہیں؟ اس خوف کا تعلق کیا موٹر کے واقعے سے ہو سکتا ہے؟ وہ شاید ڈرتی ہے کہ نک کہیں کچھ ایسی بات نہ کر دے جس سے پردہ راز فاش ہو جائے۔ کیوں؟ اگر کسی نے گاڑی کے کل پرزے کو چھیڑا ہے تو وہ کون ہے؟ کیا اس راز سے مسز رائس واقف ہے؟ پائرو کہہ رہا تھا۔ پھر اس بھانمتی کے کھیل میں مسٹر لارزس کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے؟ اور کپتان چیلنجر؟ پائرو کہہ رہا تھا۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، بالکل پکا ہے صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ بے شک اس کی تعلیم جیسا کہ تمہارے یہاں کہا جاتا ہے ایک اچھے اسکول میں ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں غیر ملکی ہونے کی وجہ سے تمہارے یہاں کے تعصب سے پاک ہوں اور اس طرح اپنی تفتیش بلا ہچکچاہٹ پوری کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ماننے میں مجھے بالکل آر نہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ چیلنجر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، پائرو نے کہا۔ ہاں، تعلق واضح نہیں، میں نے کہا۔ پائرو نے سوچتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تمہاری باتوں کا مجھ پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ تمہیں غلط رائے قائم کرنے میں کمال حاصل ہے، چونکہ تم نہایت سادہ لوح، ایماندار اور معزز انسان ہو جو کہ بآسانی بدماشوں کی ترغیب میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلانا عقل مندی نہیں سمجھتا۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو مشکوک تیل کے چشمے اور نامعلوم سونے کی کان میں روپیہ لگاتے ہیں۔ تمہاری طرح سینکڑوں لوگوں کی بے وقوفی پر دھوکے بازوں کی روزی کا دار و مدار ہے۔ خیر، میں اس کمانڈر چیلنجر کی سیرت کا مطالعہ کروں گا۔ تم نے میرے دل میں شکوک بھر دیے ہیں، پائرو نے کہا۔ میرے عزیز پائرو، تمہاری باتیں بالکل بیہودہ اور خلاف عقل ہیں، میری طرح جہاں نوردی کرنے والا۔ میں غصے سے چیخا۔ کبھی کچھ نہیں سیکھتا؟ اگرچہ یہ حیرتناک بات ہے مگر حقیقت یہی ہے، پائرو نے غمگین لہجے میں کہا۔ ایک بے وقوف اور سادھلو انسان کاروبار کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میری باتوں کا برا نہ مانو میرے دوست، تم نے اپنی بیوی کے اشتراک سے اپنی کاروباری زندگی کو غیر معمولی طور پر کامیاب بنا دیا ہے، پائرو نے کہا۔ بیلا ہمیشہ میرے مشوروں پر عمل کرتی ہے، میں بولا۔ وہ جس قدر حسین ہے اسی قدر عقل مند بھی ہے، پائرو نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے میرے دوست۔ وہ دیکھو سامنے مارٹس گیراج، میرے خیال میں وہ 4 سوالات میں سنک کے معاملے کو اور واضح کر دیں گے، میں نے کہا۔ ہم لوگ گیراج میں داخل ہوئے۔ پائرو نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو گیراج کے مالک سے متعارف کرایا کہ مس بکلی کی سفارش پر وہ ایک گاڑی کرائے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بات چیت کے دوران پائرو نے بآسانی گفتگو کا رخ مس بکلی کی کار کے حادثے کی طرف موڑ دیا۔ مالک گیراج کی چرب زبانی پائرو کی بڑی معاون ثابت ہوئی۔ اس کی باتوں سے چند معنی خیز نتائج ظاہر ہوئے، جن کا لب لباب یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر گاڑی کے انجن میں نقص پیدا کیا تھا اور یہ نقص نہایت آسانی کے ساتھ بغیر زیادہ وقت صرف کیے پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پائرو نے گیراج سے باہر قدم رکھتے ہوئے کہا، کہ ہماری ننھی نک کا خیال بالکل صحیح اور اس مالدار یہودی مسٹر لارزس کا خیال غلط تھا۔ ہیوسٹنگز میرے دوست، یہ تمام باتیں بہت ہی دلچسپ ہیں، پائرو بول رہا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ہمیں دیر نہیں ہوئی تو میرا پوسٹ آفس سے ایک ٹیلی گرام بھیجنے کا ارادہ ہے، پائرو بولا۔ ٹیلی گرام؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ٹیلی گرام، پائرو نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ پوسٹ آفس کا کھلا ہوا دروازہ تھا۔ پائرو نے ٹیلی گرام کا مضمون لکھا اور کلرک کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے ٹیلی گرام کے مضمون اور اس کے مکتوبے الہی سے آگاہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھنا گوارا بھی نہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی دلی خواہش یہی ہے۔ کل اتوار کا دن ہے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس نے ہوٹل آتے ہوئے راستے میں کہا۔ اب ہم پیر کی صبح تک مسٹر واس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تم اس کے نجی پتے پر اس سے مل سکتے ہو، میں نے کہا۔ یہ صحیح ہے مگر یہی میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں اس کی سیرت کا مطالعہ اس کے پیشے کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ میں اس سے اسی لحاظ سے ملوں، پائرو نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں یہی بہتر ہوگا، میں نے بھی سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس سے ایک بہت ہی معمولی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کا جواب اسبات میں ہوا تو پھر مس نک کے معاملے پر اس کا بہت دور رس اثر پڑے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسٹر واز 12:30 بجے کہاں تھے۔ اگر وہ آفس میں نہیں تھے تو پھر جان لو کہ مس نک پر میجسٹک ہوٹل میں اسی نے گولی چلائی تھی، پائرو بولا۔ کیا یہی سوال مس نک کے دیگر 3 دوستوں سے نہیں پوچھتے ہیں؟
میں نے کہا یہ اس قدر آسان نہیں جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ ہوٹل میں جب مس نک کے تمام دوست جمع تھے اور اس کا انتظار ہو رہا تھا تو ایسے میں کسی ایک کا بھی اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر مس نک پر وار کرنا مشکل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے عزیز، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہم اس ڈرامے کے تمام کرداروں سے متعارف ہو چکے ہیں، پائرو بولا۔ اپنے اس باعزت ایلن ہی کو لے لو، وہ اور اس کا شوہر دونوں ہی مکان میں رہتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی بغض یا کینہ ہو۔ ان کے علاوہ چھوٹی کوٹری میں نامعلوم آسٹریلین رہتے ہیں۔ کیا عجب کہ ایسے ملنے جلنے والے اور بھی ہوں جن پر شک نہ کرنے کی وجہ سے مس نک نے ان کا ذکر ہم سے نہ کیا ہو۔ میں اپنے ذہن سے اس خیال کو دور نہیں کر سکتا ہیوسٹنگز کہ اس معاملے کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے، اور یہ کہ مس بکلی نے ہمیں صحیح باتوں سے آگاہ نہیں کیا، پائرو نے کہا۔ یعنی وہ کوئی بات چھپائے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، ممکن ہے کسی کو بچانے کی غرض سے وہ ایسا کر رہی ہو، پائرو بولا۔ اس نے بصورت انکار زور سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اس نے راست بازی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جو کچھ وہ جانتی تھی اس نے ہم سے بیان کر دیا ہے، مگر کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کا صحیح قتل سے تعلق ہے اور اس کو نظر نہیں آتا۔ اگر وہ بات مجھے ہرکلی پائرو کو معلوم ہو جائے تو میں معاملے کی صحیح نوعیت کو جان لوں گا، کیونکہ میں اس نازنین سے بہت چالاک ہوں۔ میرا دماغ ہیوسٹنگز اس وقت بالکل پراگندہ ہو رہا ہے، اور جب تک کہ مجھے کوئی سراغ نہیں ملتا میں بالکل تاریکی میں ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔